برسیسا نے سوچا کہ بھئی یہ بیمار بھی ہے، اکیلی بھی ہے، میں اپنے لیے تو روز اپنا کھانا بناتا ہی ہوں، تو تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کروں گا، اس کو بھی دے دیا کروں گا، وہ دو کیوں بنائے کھانا، میں بنا لیتا ہوں۔ تو برسیسا کیا کرتا، ابتدا تو اس نے یہ کی کہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھانا رکھتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا، یہ اطلاع ہوتی کہ بھئی تم آؤ باہر اور اپنا کھانا لو اور جاؤ۔ کچھ عرصہ تو یہ چلا، پھر شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ جوان بچی ہے، باہر آئے گی، کسی کی نظر نہ پڑ جائے تو تم کھانا وہاں پہنچایا کرو۔ میں ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اب برسیسا اپنے گھر سے نکل کے اس کے دروازے تک آنا شروع ہوا۔ اب یہ شیطان آہستہ آہستہ قریب کر رہا ہے، اب یہ کھانا وہاں پہنچاتا، اس کا دروازہ نوک کرتا اور کھانا وہ رکھ دیتا اور وہ جو ہے کھانا لے لیتی اور چلی جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھئی تم اکیلے ہی عبادت کرتے ہو، کہ سارا دن گھر میں ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، بیمار بھی ہے، اس کو بھی کوئی وعظ و نصیحت کرو، کوئی اس کو بھی اللہ اللہ کرنا سکھاؤ، اس کو بھی ذکر مراقبہ کچھ بتاؤ، کوئی یہ بھی کچھ کیا کرے۔ میں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، عمل کیسے ہو؟ میں نے کہا بھئی تم اپنے گھر کی چھت پہ آؤ، اس کو اس کے گھر کی چھت پہ بلاؤ، اس کو دعوت دیا کرو، وعظ و نصیحت کیا کرو، اسے سمجھایا کرو کیسے عبادت کرنی ہے۔ اب یہ کام شروع ہو گیا۔ اب چند دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو تم اتنی زور سے کرتے ہو اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ مناسب تو نہیں ہے، تم اپنے گھر کے دروازے پر آ جاؤ، وہ اپنے دروازے پر آ جائے، تم کر لیا کرو۔ اس نے اس طرح سے شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں شیطان نے اسے سمجھایا کہ بھئی دیکھو راستے میں گزرنے والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گزرے دیکھے تو کوئی برا لگے گا، کوئی کیا محسوس کرے، تو تم ذرا اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، وہ اندر ہے، پردہ تو ہے ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے اس کو جو ہے نا دعوت دیا کرو۔ اب وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اب یہ قریب ہو رہا کام۔ اب شیطان اور یہ برسیسا دعوت دیتا رہا اور وہ جناب نیک ہوتی گئی۔ شیطان اب شہزادی کے دل میں نیکی کے خیالات ڈال رہے ہیں۔ اب وہ بتاتی ہیں میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں اتنا ذکر کرتی ہوں، میں اتنا کرتی ہوں۔ برسیسا بڑا خوش کہ بھئی یہ تو پہلے ایک تھا عبادت گزار، اب دو ہو گئے، بڑا اثر ہو رہا ہے میری بات کا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ دیکھو بھئی تم دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، غیر محرم ہے، گزرنے والا کیا دیکھے گا، تم اتنے نیک آدمی کسی کی عورت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو، کتنے شرم کی بات ہے، تو یہ تو بڑے خراب بات ہے، تم ذرا اندر چلے جایا کرو، وہ دور رہے تم بھی دور رہو اور اندر کھڑے ہو کے بات کر لیا کرو، کوئی گزرنے والے کو برا نہ لگے، کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی بات نہ ہو، ذرا احتیاط ہونی چاہیے نا۔ اب شیطان نے اس قسم کے وسوسے ڈالے۔ اب جناب یہ اندر چلا گیا، کیا ہوا، شریعت کے حکم کو توڑا اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی آ گئی۔ ابھی تک دروازے کے باہر تھا، ابھی دروازے کے اندر، ابھی دروازے کھڑے ہو کے وعظ و نصیحت کرتا، اس کو اللہ کی اور دین کی باتیں بتاتا، وہ سنتی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے یہ دل میں خیال ڈالا عورت کے کہ بھئی تم اس کو چرپائی تو دو، ذرا بیٹھ کے بات کر لے، کھڑا رہتا ہے۔ اس نے چرپائی دی، اس نے چرپائی لی، اب دونوں کی چرپائیاں دور دور ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے اور وہ سنتی اور بتاتی میں نیک کیا کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا بھئی اندر ہو، اتنا اونچا بولتے ہو کہ باہر سے گزرنے والا سن بھی سکتا ہے، ایک ہی کو تو سنانا ہے، کو سارے محلے کو تو نہیں سنانا، تو ذرا قریب ہو کے سنا لیا کرو۔ وہ جناب چارپائیاں دونوں قریب ہو گئیں، قریب ہو کے بات چیت۔ اس کے بعد شیطان نے اپنے کاموں کو اور تیز کیا۔ اس دوران تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ شہزادے آئے کسی وقت میں اور اپنی شہزادی کو بھی ملے اور برسیسا کو بھی ملے، شہزادی کو بڑا خوش و خرم پایا اور واپس چلے گئے۔ ابھی وہ جو ان کی لڑائی تھی، جنگ تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو خالی وزٹ کے لیے آئے تھے۔ اب شیطان نے اپنی کوششیں اور زیادہ تیز کر دیں۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات پیدا کیے اور عورت کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ برسیسا کی محبت اور یہ سارے معاملات جب پیدا کیے، اب کیا ہوا، اب جو بات ہوتی تھی خدا رسول کی، دین کی، وہ باتیں بدل گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گیا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو گیا۔ اور جب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا تو پھر یہ گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور ساری عبادت ختم اور سب کچھ ختم، اب معاملات کچھ اور ہو گیا۔ اسی طرح چند دنوں کے بعد برسیسا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسکرا کے ویلکم کیا اور پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے اور آگے سے حمل بھی ٹھہر گیا۔ برسیسا کے دل میں خطرہ پیدا ہوا، کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے ڈالا دل میں کہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیا ہوا، بچہ پیدا ہوگا، اس کو قتل کر کے دبا دینا، تم بھی گناہ کو چھپاؤ گے، وہ بھی چھپائے گی، اس میں کون سی بات ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب زندگی گزرتی رہی، بے حیائی اور حجاب تو سارے اتر گئے تھے، بے حیائی کی زندگی تھی۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا پیدا ہوا۔
اب شہزادی جو ہے وہ ماں بن گئی، بچے کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اب برسیسا کے دل میں تو پہلے سے پلاننگ تھی اس بچے کو مارنا ہے۔ اب کیا ہوا، کسی وقت شہزادی سوئی ہوئی تھی، برسیسا نے بچے کو اٹھایا، چھوٹے بچے کو قتل کیا اور قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عبادت گزار کو، اپنے وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار کو شیطان نے غیر محرم کے ساتھ تنہائی کی وجہ سے ایک قتل تو کروا دیا۔ پہلے زنا در زنا اور مستقل بے حیائی کی زندگی شروع کروائی، اور اس کے بعد اب ایک عبادت گزار سے قتل بھی کروا لیا۔ اب بس ہو جائے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا کوئی دشمنی نکال سکتا ہے؟ اب چھوڑ دے شیطان۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی بس نہیں کیا۔